اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا غلام ہوں، یہاں میری ایک بھی نہیں چلے گی، میری خواہشات کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے، یہ میری نہیں چلے گی۔ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہوتے ہیں فون کر کر کے، یہ مجبوری ہے، یہ مسئلہ ہے، یوں کر لے۔ میں کہتا ہوں بھائی شریعت کا حکم ہے۔ اب ایک آدمی نے کہا کہ میرے 5 بچے ہیں، چھٹا آنے والا ہے، ایک کمرہ ہے، غربت میں مرا جا رہا ہوں، ضائع کرا دوں اس کو؟ میں نے کہا نہیں کرا سکتے، اللہ کا حکم ہے بھائی۔ کہہ رہے یار وہ اتنے پل نہیں رہے یہ، اور آپ یہ، تو میں نے کہا وہ 5 زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ پیدا ہوئے تھے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اور دوسری بات، اب دلائل تو میں دیتا رہتا ہوں، دلائل کی دنیا تو الگ ہے، اللہ نے اجازت نہیں دی، بس ختم۔ ہم کس کے غلام ہیں؟ اور یہ پوری دنیا میں اللیگل ہے، مجھے پتا چلا، یہ پوری ایک آدھ دنیا میں کنٹریز ایسے ہیں جن میں الاؤ ہے، ورنہ ایبورشن پوری دنیا میں اللیگل ہے۔ تو اسلام تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آپ یونائٹڈ نیشن کے لا کو فالو کر لو۔ تو میں نے کہا بھائی نہیں ہے اجازت، کسی انسان کو آپ اس سے اس کی زندگی کا حق نہیں چھین سکتے، بس غریب ہے امیر ہے جیسا ہے اپنی اپنی قسمت پہ آئے گا۔ دنیا مسافر خانہ ہے، میں نے کہا جیسے W11 میں پائیدان کی جگہ مل جاتی ہے نا کنڈکٹر کو، اس کو بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں رہنے کی جگہ مل جائے گی۔ بہت W11 سے بڑے اسباق ملتے ہیں ہمیں، W11 نے بہت سے لوگوں کی ٹینشنوں کو ختم کیا ہے۔ اس کو آپ صرف W11 نا، جس جو کراچی میں نہیں رہتا اس کو W11 کا مثالیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس کا تو آدھا ایمان ویسے ہی نہیں بن سکتا، حقیقت ہے، کیونکہ بہت سی مثالوں میں W11 فٹ ہوتی ہے۔ پنجاب والوں کو کیا پتا یار، مجھے تو ڈر ہے وہ ایمان میں پیچھے نہ رہ جائیں کراچی والوں سے، کیونکہ ان کو یہ مثالیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو کنڈکٹر کو W11 میں کتنی بھی بھری بھی ہو جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اس دروازے سے چڑھے گا، دوسرے دروازے سے نکلے گا، اور سب سے کرایہ لے کے نکلے گا، اپنی جیب بھی بچا کے۔ سب کی جیبیں کٹ رہی ہوتی ہیں، اس کی نہیں کٹ رہی ہوتی۔ تو بھائی اس دنیا میں غریب آدمی کے 12واں بچہ بھی پیدا ہو جائے، اپنی قسمت سے آئے گا، اپنی قسمت سے کھائے گا، جوان ہو کے شادی بھی کرے گا، بچے بھی پیدا کرے گا، ان کو پالے گا بھی، ان کی تربیت بھی ہوگی، اور کامیاب زندگی گزار کے چلا جائے گا۔ کامیاب زندگی دولت کو نہیں کہتے، پیٹ بھرے ہوئے توند بھرے ہوئے کو نہیں کہتے، ورنہ پھر ہمارے جو سابق صدر تھے وہ سب سے کامیاب زندگی ان کی ہے، سب سے زیادہ توند۔ مانا پچھلے سال کی ریسیپی ہر سال سے الگ تھی، مگر اس ریسیپی میں بھی توند انہوں نے بھری ہے، اور اللہ ہمیں ایسی زندگی سے پناہ میں رکھے۔ اور پھر معاذ اللہ غربت اگر عیب ہوتا تو ہمارے نبی تو دنیا کے سب سے بڑے مسکین تھے، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں سب سے بڑے کامیاب تھے وہ۔ تربیت کا جو مفہوم لبرلز لوگوں کی نظر میں ہے، اسلام کی نظر میں تربیت کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے۔ غربت میں اگر صبر کی توفیق ملے تو آپ تربیت یافتہ ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا اور آپ نے غریبوں کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا، آپ کی تربیت نہیں ہوئی، آپ تو بہت بڑے فالٹ میں۔ یہ فالٹ تو فرعون میں تھا، وہ حضرت موسیٰ کو یہ طعنہ دیتا تھا کہ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے، ان کے پاس باغات کیوں نہیں، یہ تو قوم کے مسکین ترین آدمی ہیں، یہ تو ناکام ہے، یہ تمہیں کیسے کامیاب کریں گے؟ تو اپنے دماغوں سے جو کامیابی کی جو ڈیفینیشن آپ نے لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے نا، اس کو نکالو، یہ ہے ہی نہیں کامیابی۔ اور یہ تو ہم فرض کر لیں کہ چھٹا پیدا ہو گیا تو کمرے میں جگہ نہیں ہے، اللہ جگہ دے دے گا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو زمین میں نکلے گا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، زمین میں بہت گنجائش ملے گی اس کو۔ کیا ضرورت ہے گلستان جوہر کے چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں لا کے سب کو ٹھوس دینا؟ یہ تو آپ کی ہیڈک ہے، نکلو یار معمار کی طرف جاؤ، تھوڑا اور آگے جاؤ، بڑے بڑے گھر بناؤ۔ ہر آدمی کو شوق ہے ٹھسنے کا، حقیقت ہے نا، یہ تو آپ کا ہیڈک ہے۔ زمین بہت پڑی ہوئی، اب آبادی سے تھوڑا باہر نکلو گے تو اسی قیمت پہ بڑی بڑی زمینیں مل جائیں گی آپ کو، لیکن آپ کو شوق ہے بیچوں بیچ آبادی میں گھسنے کا۔ تو ایک ایک فلیٹ میں 20 بچے اور 15 بچے سو رہے ہیں، یہ تو آپ کا ہیڈک ہے، یہ اللہ کا ہیڈک تھوڑی ہے۔ یہ تو آپ نے خود
फैसला किया हुआ है कि नहीं, मैंने वो छोटे से वो अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए फ्लैट में ही 15 बच्चों को घुसेड़ना है मैंने उसमें। ओ भाई उसको बेचो, निकलो यार, थोड़ा आबादी से बाहर जाओ, कोई बात नहीं, आधा घंटा 1 घंटा आने में लग जाएगा शहर आने में। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, जो जमीन में निकलेगा ना, यजिद फिल अर्दी मुरागमन कसीरन वसा, जमीन अल्लाह की छोटी नहीं है, बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है। ये जमीन तुम्हें रिस्क भी देगी, इसे खोदोगे सोना उगलेगी, है इस पे मेहनत करके देखो, ये खिलाएगी तुम्हारे खानदान के 20-20 25-25 अफराद को, ये जमीन खिलाएगी। जरा इस पे हल तो चलाओ, मेहनत तो करो, ये खिलाएगी, ये इंकार नहीं करेगी। वसा और गुंजाइश भी मिलेगी उसको, जमीन में फराखी भी मिलेगी। तो इसलिए लोग मुझे आके बता रहे होते हैं वो गरीब है, वो इतने से फ्लैट में 20 बच्चों को घुसेड़ा हुआ है उसने, या आप कहते हो बच्चे ज्यादा होने चाहिए, ये होता है। तो मैं उनसे कहता हूं कि 20 बच्चे तो 20 होते नहीं है, जब 20वां होता है तो पहला वो 25-30 साल का हो चुका होता है, वो इतने घुसड़ने वाले होते नहीं, वो अपना कमा के अपना ठिया ठिकाना, बच्चे को बाले हो गया निकालो घर से, हकीकत है। मैं तो लोगों को ऐसे मशवरे देता हूँ, बेटा बड़ा हो गया अब चल निकल, शाबाश, अपना कमा अपना खा। परिंदों से इबरत हासिल किया करो, कबूतर में नर और मादा मिलके बच्चे को पालते हैं, कैसी मेहनत करते हैं ना, जब अंडे देते हैं ना तो 12 घंटे कबूतरी बैठती है अंडों पे, 12 घंटे कबूतर बैठता है। शुक्र करो अल्लाह ने हमें ऐसा नहीं बनाया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल हो गया, बिल्कुल कबूतर जैसा अल्लाह ने हमें नहीं बनाया। वरना लोग मिलने आए होते साहब से कि जी साहब अभी अंडों में बैठे हुए, अभी साहब का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो 12-12 घंटे ड्यूटी होती है, उसके बाद दोनों मिलके अपने बच्चों को पालते हैं, कैसे दाना लेकर आते हैं, बड़ी केयर करते हैं, बहुत हिफाजत करते हैं। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसे कहते हैं चल पतली गली से निकल। अब ये थोड़ी कि सारी जिंदगी तुझे हम पालते रहेंगे, और भी दुनिया में गम है। जैसे ही उसके पर निकलते हैं ना, उड़ना शुरू होता है, चलो शाबाश, चलो। सऊदी अरब में चलो को अरब लोग शलो